بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے سوشل میٹر کی جانب کروانا چاہتی ہوں جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں ہم یہ کام اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ اچھا کام کر کے بھی ریوارڈ سے محروم رہتے ہیں، اور وہ ہے مہمان نوازی۔ ناظرین کرام، مہمان کو اسلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور مہمان نوازی انبیاء کرام کا وصف ہے۔ مہمان کی خدمت کرنا، عزت و احترام سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث ہے۔ مہمان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، باری تعالیٰ جب تو زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ پھر عرض کی، اے خالق کے کائنات، جب تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو پھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے مہمان کی قدر و منزلت اور عزت افزائی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ اور مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ہمارے ہاں مہمان بنا کر بیچتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ جس مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس کے گھر سے واپس جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں مہمان نوازی کی صفت اتنی اعلیٰ تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے مہمان نوازی کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرمایا، اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اس سے مہمان نوازی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی مہمان نوازی کا احترام کرے۔ ناظرین کرام، آج کم علمی کی وجہ سے ہم مہمان کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتے ہیں۔ اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا دنیا داری کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مہمان نوازی اتنی بہترین عبادت ہے کہ شعب الایمان میں جسے مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا دسترخوان بچھا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مہمان نوازی تو اعزاز کی بات ہے، اور یہ انبیاء کرام کا وصف ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ مہمان کی عزت افزائی کرنا اور اچھی میزبانی کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری میں مہمان نوازی کی فضیلت کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فوراً ایک آدمی کو ازدواج محترات کی جانب بھیجا
کہ معلوم کریں کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن اس دن ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے تم میں سے جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے؟ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر اس مہمان کو ساتھ لے کر گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ۔ آپ کی بیوی نے کہا، گھر میں اتنا کھانا ہے جو صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ بچوں کو بلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، اور ایسا کرنا جب کھانا رکھنے ٹیبل پر آنا تو چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ ناظرین کرام، عربوں میں یہ رواج تھا کہ پوری فیملی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ چنانچہ آپ کی بیوی جب کھانا رکھنے کے لیے آئی تو انہوں نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خاطر مداری کر سکتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے وہ دونوں اس مہمان کے سامنے ایکٹنگ کرتے رہے تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلا گیا۔ صبح جب ابو طلحہ انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور فرمایا، ابو طلحہ مبارک ہو، تم دونوں میاں بیوی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر خوش ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے کہ انصاری صحابی کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کر سکے۔ چونکہ وہ مہمان نوازی کی خیر و برکت سے واقف تھے، اس لیے ساری فیملی رات کو بھوکی سوئی اور اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کا ریوارڈ کیا دیا؟ اسی وقت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ان کی تعریف میں قرآن مجید کی آیت نازل کر لی۔ ذرا سوچئے اس صحابی کی عظمت کا، ان کے درجات کا اندازہ لگائیے کہ قیامت تک جب بھی مسلمان سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کریں گے تب ان صحابی رسول کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، اور دسترخوان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے مہمان کی عزت کریں، کیونکہ مہمان نوازی ایک اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کے گھر اپنا مہمان بھیجتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں ہم نے مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت اور اجر و ثواب کے بارے میں جانا کہ مہمان نوازی کرنا کتنے بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب کوئی ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اور بطور میزبان ہمارے کیا فرائض ہیں، ہم ایسے کیا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں اور مہمان بھی خوش ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت جلد مہمان نوازی کے آداب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔